بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور روزے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن اور اہم فرائض میں سے ایک ہے۔ آج میں آپ کو روزے کے صحت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی، اگرچہ ان روزوں کی تعداد اور کیفیت جدا جدا تھی۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے لغوی معنی ہیں رکنا۔ اصطلاح شریعت میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی قرب اور اجر و ثواب کی نیت سے قصداً کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو پرہیزگار بنانا ہے۔ روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور روزوں کی فرضیت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ روزے کی فرضیت، وجوب اور اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں، جیسے تم سے پہلے امت کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقاصد بیان کر دیے ہیں، اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار بننا۔ روزوں کی فرضیت کے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: تم میں سے جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مختص فرما کر اس کی فضیلت اور اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، سعادتوں اور انوار و تجلیات کا نزول عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ روزوں کی دینی فوائد تو بہت زیادہ ہیں، اور روحانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے آپ کی صحت پر بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ روزوں کے درمیان ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرتی ہوں۔ جیسے کہ پہلے جو 2 روزے ہوتے ہیں، پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے لیے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہو جاتا ہے۔ یہ تھے پہلے 2 روزوں کے اثرات۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، اس کی چھٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو ریسٹ ملتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع شدہ مواد نرم ہو کے ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک یہ اثرات ہوتے ہیں جسم پر۔ اس کے بعد 8ویں سے 15ویں روزے تک ہم پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ اب ہمارا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ذریعے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اس اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ آپ نمک کے غرارے کریں تو آپ کا یہ اعصابی تناؤ، جو ٹانگوں میں درد اور کھچاؤ ہوتا ہے اعصاب میں، یہ ختم ہو جاتا ہے غرارے کرنے سے، نمک کے پانی کے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 16ویں روزے سے 20ویں روزے تک۔ اب جسم پوری طرح بھوک پر یا پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ خود کو چست، چاقو چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے،
سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آخر میں 20ویں سے تیسرے روزے تک جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھے وہ اثرات جو کہ رمضان کے 30 دنوں میں بتدریج پہلے سے 30ویں روزے تک ہماری صحت پر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے صحت کو اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کا دماغ صاف ہوتا ہے۔ اہم بات، اس طرح آپ روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی جیسی لت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، جسم اندر سے صاف ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، کولیسٹرول کی سطح کنٹرول ہوتی ہے، بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور روزہ رکھنے کی آپ جانیں کہ ناقابل یقین صحت مند فائدے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم ہر چیز کے پیچھے سائنسی تحقیق تلاش کرتے ہیں کہ اس کو سائنس نے کہاں پہ کہا ہے یا کہاں سے ثابت ہوتا ہے، تو سائنس کے بہت سے مطالعات اور تحقیقوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ روزے آپ کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ پورا مہینہ مسلسل روزے رکھنے سے انسانی صحت پر خصوصی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے سے صحت کے فوائد کے پیچھے بھی بہت سے سائنسی ثبوت ہیں۔ رمضان کے مہینے کے دوران پوری دنیا کے مسلمان ایک مذہبی فریضے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، فجر سے لے کے مغرب تک، اور اس مدت کے دوران کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور بعض چیزوں سے پرہیز کرنے کے پابند ہوتے ہیں، جس سے دماغ بھی صاف ہوتا ہے، جسم بھی صاف ہوتا ہے۔ تو اتنے عرصے تک روزہ رکھنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے صحت خراب ہو جائے گی، لیکن سچ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے صحت کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو غیبت، حسد اور بہت سی دوسری منفی باتوں اور برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، تو آپ کا دماغ خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ سائنس نے آپ کے دماغ پر ان احساسات کے منفی اثرات کو ثابت کیا ہے، یعنی جب آپ کسی سے غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں تو اس کا یا منفی باتیں سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اور آپ کے دماغ پر اس کے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پورے دل سے روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی برے کام سے روکتے ہیں تو اس کا آپ پر روحانی اثر پڑتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس سے آپ کو صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بہت سے مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ روزہ رکھنے سے خون میں شوگر کے کنٹرول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 والے ڈائبٹیز کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے 10 لوگوں میں تحقیق کی گئی تو مختصر مدت کے وقفے سے روزہ رکھنے سے خون میں شکر کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ یعنی یہ تحقیق سے ثابت ہوئی یہ بات کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں روزہ رکھنے سے بہت زیادہ اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور خون میں شکر کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ روزہ ہمارے جسم کو اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ ہم روزے کے دوران کچھ نہیں کھاتے اور نہ پیتے ہیں، اس سے ہمارا جسم خود کو صحیح طریقے سے ڈیٹاکس کرتا ہے۔ اس طرح جسم کے اندرونی نظام سے زہریلے مادوں کو نکالنے اور میٹابولزم کو متوازن کرنے کے لیے کافی وقت ملتا ہے۔ سال کے دوسرے مہینوں میں جس میں ہم مناسب طریقے سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم بہت زیادہ چربی کے ذخائر بناتا ہے، جس میں زہریلے مادے بھی موجود ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم میں چھپے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اس مہینے میں آپ کا جسم زہریلے مادوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق روزہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور لپڈ پروفائلز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے آپ کو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، جو کہ آپ کے دل کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے اور دل کی بیماریوں کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمیں بھوک پر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا وزن کم رہے۔ آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں اور صحت مند وزن کو کنٹرول کرنے کا بہترین آپشن اپنی بھوک کو کم کرنا ہے۔
روزہ آپ کو اپنی بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ صحت مند کھانے کا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا آپ کے لیے بہترین آپشن ہے۔ پورے مہینے کے روزے آپ کے معدے کو سکڑنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے آپ کا معدہ کم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور کم کھانے سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ روزے اس طرح رکھیں جس سے صحت برقرار رہے۔ یہ تو تھے روزوں کے دنیاوی فائدے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ ہماری ہی بہتری کے لیے، ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم فرض کیا ہے۔ مگر دیکھیے رحمت الہی کا انداز کریمانہ، کہ کام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے جو روزے ہم رکھ رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ کی امان میں رہیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔